السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ حفیظ صاحب کا آپ نے بیان سن لی ہوگا، اور ابھی ایک دو دن ہوئے ہیں اس کے اوپر انہوں نے بات کی ہے کہ جی اب یہ جو حفیظ کا سٹیٹمنٹ آیا، یا جو میں نے ایک سرسری سی حفیظ کی جو ٹویٹ پڑھی ہے، اس میں شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میری بات کو غلط طریقے سے کچھ میڈیا کے لوگوں نے بتائی ہے۔ ایسا کوئی نہیں تھا جو مجھے اس ٹویٹ کی جو سمجھ آئی ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو ان کے بارے میں بات کی گئی وہ یہی کی گئی کہ حفیظ صاحب سے پوچھا گیا، اور حفیظ نے یہ بولا کہ پاکستان کے جتنے بھی پلیئرز تھے، چاہے وہ آسٹریلیا کی سیریز میں تھے وہ ہارے، یا نیوزی لینڈ میں تھے، ان سب کی نظریں جو ہیں وہ لیگز کے اوپر تھیں، جس کی وجہ سے ان کا دھیان نہیں تھا۔ میں حفیظ کی بات چلیں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں کہ بھائی آپ کی یہ جو باتیں ہیں یہ غلط نکالی گئیں، باہر غلط میڈیا میں لائی گئی۔ میرا حفیظ صاحب سے سوال یہ ہے کہ بھائی آپ جب پاکستان ٹیم میں گئے تھے، آپ نے جب انٹرویو دیا تھا، آئی تھنک آسٹریلیا میں جا کے آپ نے جب بات کی تھی، تو آپ نے تو وہاں پہ بولا تھا ہم آسٹریلیا میں جیتنے آئے ہوئے ہیں، ہم اس سے زیادہ اور کچھ نہیں سوچ رہے۔ تو اس ٹائم کیا آپ کو پلیئرز کی اپروچ کا پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا؟ حفیظ صاحب، میں آپ کو ایک چیز ہی بتا دوں، میں آپ کی بات کو کچھ ٹائم کے لیے تھوڑا سائڈ پہ رکھ رہا ہوں۔ میں اپنی سوچ، ایک عوام کی سوچ یا کرکٹرز کی سوچ کی میں بات کر رہا ہوں۔ ہمیشہ ایسے ہی ہوا ہے، چاہے آپ ہیں، چاہے بڑا کوئی ترم خان ہیڈ کوچ گیا ہے یا کوئی بھی گیا ہے، آسٹریلیا میں جا کے یہی حال ہوتا ہے سب کا، نیوزی لینڈ میں جا کے یہی حال ہوتا ہے۔ جب آپ بھی پاکستان ٹیم کی طرف سے کھیلتے تھے، جب آپ آسٹریلیا جا کے کھیلے یا آپ نیوزی لینڈ میں جا کے کھیلے، سب کو پتا تھا کہ یہ دونوں ٹیمیں اپنی کنٹری میں بہت ٹف ٹائم دیتی ہیں۔ تو اس میں ایک دوسرے پہ اگر بلیم ڈالنے کی جو کوشش آپ نے کی ہے، اب یہ جہاں تک ٹھیک ہے یا نہیں یہ مجھے نہیں پتا، کیونکہ آپ نے خود اپنے انٹرویوز میں کتنی دفعہ بولا کہ جب میں بیٹنگ کیا کرتا تھا، جب میں آؤٹ ہوتا تھا، تو میں دوسروں پہ بلیم ڈالنے کی کوشش کرتا تھا، میں اپنے اوپر نہیں بات کرتا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ نہیں یار، غلطی آپ کی اپنی ہوتی ہے، تو آپ کو اپنی غلطی ایکسیپٹ کرنی چاہیے۔ تو میرا حفیظ سے یہ حفیظ کو جواب یہ ہے کہ بھائی آپ اپنی غلطی مانیں۔ میں نے ابھی تک، اگر آپ نے ایک ٹویٹ کر کے یہ بتا دیا کہ جی یہ غلط باتیں چل رہی ہیں، تو آپ ایک ٹویٹ کر کے یہ بھی تو بولو کہ بھائی میری غلطی ہے، میرے کوچنگ سٹاف کی غلطی ہے، ہم سب انوالو ہیں اس کے اندر، پلیئرز بھی اور کوچنگ سٹاف بھی۔ مجھے حفیظ صاحب یہ بتا دیں کہ چلے جی آپ کے جو پلیئرز وہ لیگز کی طرف دھیان دے رہے تھے، آپ کو کتنا ڈائریکٹر کا ایکسپیرینس تھا؟ یہ تو مجھے بتائیں، کہیں پہ آپ ڈائریکٹر بنے کسی بھی جگہ پہ، کسی ڈپارٹمنٹ میں، کسی پی ایس ایل میں، کسی لیگ میں، کہیں بھی آپ بنے؟ آپ نہیں بنے۔ کہیں پہ آپ ہیڈ کوچ بنے؟ اگر کوئی انسان ہیڈ کوچ پاکستان ٹیم میں آنے کے بعد اگر کورسز کرے گا، تو وہ کیا دکھانا چاہ رہا ہے لوگوں کو کہ یار میرے پاس کوچنگ کورسز ہیں؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں، کوئی بھی آ جائے، چاہے میں بھی ہوں۔ تو حفیظ صاحب پاکستان ٹیم میں جب آپ آئے، آپ کے پاس تو زیرو ایکسپیرینس تھا، پہلی چیز۔ دوسری، حفیظ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ جن لوگوں کو رکھا گیا، میں یاسر عرفات کی بات کرتا ہوں، وہ پاکستان کے سسٹم کا حصہ تھا ہی نہیں۔ اس نے اگر لیول 4، لیول 9، 3، 10 جو بھی کیا ہوا ہے، کیا یاسر عرفات انگلینڈ رہتے ہوئے، کیا اس نے اگر لیول 4 کوچنگ کورس کیا ہوا بھی ہے، کیا وہ انگلینڈ کی ٹیم میں کسی جگہ پہ کیا وہ تھا کہ آپ نے اس کو پاکستان ٹیم میں لے کے آگے؟ نہیں تھا، کہیں پہ بھی نہیں تھا۔ اگر اتنی ایجوکیشن ہے تو بھائی ان کو پہلے انگلینڈ کی ٹیم میں تو جانے دو، پھر آپ آفر کریں کہ ہاں یار چلے جی آپ نے انگلینڈ کی ٹیم میں اتنا عرصہ کام کیا ہے، آ جائے جی اب آپ پاکستان ٹیم میں آ جائے۔ ان کو کوئی انٹرنیشنل کرکٹ کا ایکسپیرینس نہیں ہے۔ اس کے بعد میں بات کرتا ہوں آپ سے سعید اجمل کی۔ سعید اجمل کیا کرنے گیا تھا وہاں پہ؟ یہ آپ ہی نے لوگ رکھے ہوئے ہیں نا سارے، تو وہ کیا کرنے گیا تھا؟ نہ آسٹریلیا میں سعید اجمل کا کام، نہ نیوزی لینڈ میں سعید اجمل کا کام۔ تو آپ کا کوچنگ سٹاف تو یہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد وہ ایڈم اولیو، کہاں ہے ایڈم اولیو؟ مجھے کسی لیگ میں کبھی نظر نہیں آیا، صحیح ہے۔
میں نے کاؤنٹی کے بھی کچھ میچز دیکھے، پتہ نہیں کہیں کونے کھانچے میں کہیں بیٹھا ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے تو کہیں نظر نہیں آیا ایڈم ہولیوک، نہ دنیا کی کسی لیگ میں، نہ کہیں مجھے نظر نہیں آیا، اگر میری نظر سے نہ گزرا ہو تو وہ مجھے نہیں آئیڈیا. لیکن کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اس کے بغیر آپ کا سٹاف نہیں چل رہا تھا. آپ کے پاکستان کے اندر کتنے لوگ پڑے ہوئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ 100% ذمہ دار ہیں آپ بھی، کہ اگر آپ نے یہ بات بولی، اگر نہیں بھی بولی تو اس کے باوجود بھی میں کہتا ہوں کہ کوچنگ سٹاف ہو گیا اور پلیئرز ہو گئے، کپتان ہو گئے، سب ذمہ دار ہوتے ہیں اس ہار کے. میں صرف کپتان کو بلیم نہیں دیتا، میں سب کو دیتا ہوں، کیونکہ ہمارا کوچ دیکھیں، بات سنیں، ثقلین مشتاق کے ہوتے ہوئے ہماری ٹیم T20 ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچی. میں ثقلین مشتاق کے بھی اگینسٹ تھا، وہ اس وجہ سے کہ ایک تو میں کہتا ہوں کہ یار یہ جو باہر والے ہیں نا، مطلب باہر والے جو نیشنلٹی ہے جن کے پاس، جو ملک میں نہیں رہتے ہیں، ان کو تو آپ لے کے ہی نہ ہو یہاں پہ. میری اپنا اوپینین ہے، اگر کسی کو برا لگتا ہے برا لگتا رہے، میں کسی سے پوچھ کے باتیں نہیں کروں گا، اور کسی کو تکلیف ہوتی ہے ہوتی رہے. صحیح ہے، جن کو تکلیف ہو رہی ہے وہ خود PCB میں کام کر کے جا چکے، اور PCB دھکا مار چکا اس کو. میری وجہ سے کسی کو نیشنلٹی والے کو کسی کو PCB نے نہیں نکالا بھائی، سب کو فارغ PCB نے کی ہے. نہ میرے ہاتھ میں کسی کو نوکری دوں گا، نہیں دوں گا. میرا اپنا اوپینین ہے، میں اس کے اوپر بات جو ہے وہ کروں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.